بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 19 ستمبر سن 2021 بروز اتوار۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت کے حوالے سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ خبر ہے کہ کویتی حکام نے غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا ہے۔ ملک میں رہائش اور لیبل سسٹم کے 200 غیر ملکی خلاف ورزی کرنے والوں کو پکڑ لیا ہے۔ پولیس نے گورنری آف روانیہ میں 6 علاقوں پر چھاپے مارے تھے، جس کے نتیجے میں 200 ایسے غیر قانونی افراد کو گرفتار کیا گیا جو غیر قانونی مزدور اور بھاگنے والے گھریلو ملازمین تھے۔ ان گرفتار کیے گئے افراد کے بارے میں سکیورٹی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اقامے اور لیبر قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ انہیں کویت سے ملک بدر کر دیا جائے گا۔ تاہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کویت گورنمنٹ نے پچھلے مہینوں میں بار بار غیر قانونی رہائشیوں کے لیے رعایت کی مدت میں توسیع کی ہے تاکہ ان کی حیثیت کو قانونی شکل دینے کے لیے وقت دیا جا سکے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ کل ہفتے کے روز کویت انسٹی ٹیوٹ فار سائنٹیفک ریسرچ میں کویت نیشنل سیسمولوجیکل نیٹ ورک نے الرواداتین کے علاقے میں کویت کے شمال مشرق میں ریکٹر اسکیل پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 3.1 ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلہ کویت کے مقامی وقت کے مطابق 3:18 پر آیا ہے اور زیر زمین 7 کلومیٹر اس کی گہرائی تھی۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ سکیورٹی اہلکاروں نے ایک کویتی شہری کو گرفتار کیا ہے جس نے 2 سکیورٹی اہلکاروں کو ایک کے کندھے پر اور دوسرے کے ہاتھ میں چاقو سے وار کیا جب وہ اسے قابو میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ملزم غیر معمولی حالت میں تھا کیونکہ سکیورٹی افسران کنٹرول روم سے موصول ہونے والی کال کا جواب دے رہے تھے۔ جہاں ملزم نے اس کے والدین کو مارا پیٹا تھا، وہاں سے یہ کال آئی ہوئی تھی۔ شہریوں کو مجاز اتھارٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے اور اس کے خلاف تھانہ جابر احمد میں مقدمہ بھی درج کر دیا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ دیوان آف ہیومن رائٹس کے چیئرمین جاسم المبارک نے کہا ہے کہ ان کی ایجنسی بین الاقوامی پائیداری ترقیاتی ایجنسیوں کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری کو اہمیت دیتی ہے تاکہ کویت ویژن 2035 کو حاصل کیا جا سکے، پائیدار رہائشی ماحول بنایا جائے اور کویت کے بین الاقوامی حیثیت کو بہتر بنایا جا سکے۔ کویت میں عالمی بینک کے رہائشی نمائندے سے ملاقات کے بعد غسان کھوجا نے ہفتے کے روز ایک پریس بیان میں کہا کہ انہوں نے کویت اور بینک کے مابین شراکت داری کے ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے دیوان کے کردار کا جائزہ لیا تاکہ ملک میں کاروباری ماحول اور مزدوروں کے حالات کو بہتر بنایا جا سکے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کی تنظیم نے گرمیوں کے دوران کارکنوں کو کھلی جگہوں پر دوپہر کا وقفہ دینے میں متعلقہ اداروں کی کوششوں کی نگرانی اور پیروی کی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ کویتی لیبر مارکیٹ کو درپیش رکاوٹوں کو جلد دور کر دیا جائے گا۔ اب کویت میں کرونا وائرس کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کویت میں 14,503 کرونا وائرس کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 43 ٹیسٹ کرونا وائرس کے مثبت آئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک شخص کی اموات ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ صحتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 112 رہی ہے۔ کویت کے مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 60 ہے، جن میں سے انتہائی نگہداشت یونٹ میں 17 مریض رہ گئے ہیں۔ آج کی خبروں سے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر وزٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔